آپ کو ایک دوسرے کو آواز دینی ہے, آپ کو ایک دوسرے کو جگانا ہے, آپ کو ایک دوسرے کو اپ لفٹ کرنا ہے, آپ کو کہنا ہے آج روزہ ہے, آپ کو کہنا ہے 21 دن کی پریئر اینڈ فاسٹنگ چل رہی ہے, آپ کو کہنا ہے آؤ پڑوسیوں ہمارے ساتھ مل جاؤ, آپ کو کہنا ہے آؤ دوسرے چرچ کے لوگوں آپ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ. اس لیے نہیں کہ چرچ کو جوائن کرنا ہے, بلکہ اس لیے کہ اس موو کو جوائن کرنا ہے, اس مومنٹم کو پکڑنا ہے, اس تحریک میں شامل ہونا ہے جس میں چرچ دعا کرے, چرچ روزے رکھے اور چرچ ہی ملک پاکستان کی بیداری کا سبب بنے. ہیلیلویا. ہمارے ساتھ مل جاؤ, ایک دوسرے کو آواز دینی ہے. آئیے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں. ہیلیلویا. اور خدا سے کہتے ہیں خدا بات کر, مجھ سے ہم کلام ہو. خدا اپنے ہاتھ اٹھائیے اور کہنا شروع کیجیے خداوند تیرا کلام چاہیے. آج میری کمزوریوں میں مجھے تیرا کلام چاہیے, میری نالائکیوں اور بے وقوفیوں میں تیرا کلام چاہیے. خدا اپنے کلام کو نازل فرما اور مجھے بتا خداوند. خدا مجھے سکھا خداوند. خدا اپنے کلام کو نازل کر. خدا اپنے کلام کو نازل کر. خدا اپنے کلام کو نازل کر. خدا کے روح ہمیں تیری آواز کو سننا ہے. ہم اپنے کان تجھے دیتے ہیں, ہم اپنے دل تجھے دیتے ہیں. خدا کے روح میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. میرے ہونٹوں اور میری زبان کا ذمہ لے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے کلام کو نازل کر. اپنے بچوں کے لیے اپنے کلام کو نازل کر. خدا کلیسیا کے لیے اپنے کلام کو نازل کر. یسوع مسیح کے نام سے ہم سب تیرے کلام کی قدرت سے سیر بھی ہوں اور آسودہ بھی ہوں. تیرے کلام کی قدرت ہمارے روح, بدن اور جان کو آگ لگا دے. خداوند خدا بیداری آ جائے خدا یسوع کے نام سے. تیرے کلام کی قدرت ہماری زندگیوں میں رچ بس جائے. خدا ہمارے بدن کا ہر ایک خلیہ, ہر ایک سیل خدا تیرے خون کی بدولت پاک ہو جائے, پاک ہو جائے. خدا کے روح بول, کلام کر اور کنٹرول کو سنبھال. ہم سب تیرے تابع ہو جاتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے. آمین 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 آمین. جو لوگ نئے آئے ہیں, جنہیں نہیں پتا کہ ہم کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. میرے ساتھ نکالیے یسایہ کی معرفت لکھی گئی کتاب, یسایہ کی کتاب, اس کا 62واں باب 6 اور 7 دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے. یہ لکھا ہے, اے یروشلیم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں, وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے. اے خداوند کا ذکر کرنے والو خاموش نہ ہو, اور جب تک وہ یروشلیم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. یہ جو پیسج خداوند نے مجھے دیا ہے, میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کلام کرتا ہے. خدا کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا گونگا نہیں ہے, ہمارا خدا سنتا بھی ہے اور ہمارا خدا
بولتا بھی ہے. ہاللیلویا. بولتا بھی ہے. اور اس خدا کو جو بولتا ہے اس کو سننا انتہائی ضروری ہے. وہ تو بول رہا ہے, وہ بولتا رہے گا, لیکن مبارک وہ ہیں جو اس کی سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کون ہے؟ مبارک ہے. یہ بائبل مقدس کہتی ہے. تو اس کتاب میں سے جو کچھ آپ کے سپرد ہو رہا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے, اسے اپنے بدن میں, اپنی روح جان میں بڑھنے دیجئے. وہ آپ کے اندر 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے. پھر آپ ریوائیول لا سکتے ہیں, بیداری لا سکتے ہیں. آپ کلیسیاؤں کے لیے, ملک کے لیے, شہر کے لیے بیداری کا باعث بن سکتے ہیں. ہاللیلویا. آپ کو اور مجھے, ہمیں کلام کو اپنی زندگی میں اتم درجہ دینا ہے. پھر جا کے حالات بدلیں گے, خاندان بدلیں گے, ریوائیول آئے گا, بیداری آئے گی, اور پھر جا کے آپ کی زندگی, آپ کا جیون ایک رول ماڈل جیون بن جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہاں پر جو یہ جو پیسج ہے یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو رکھنے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے انکریجمنٹ ہے جو رخنوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے یہ سپر ہے جو رخنوں میں کھڑے ہو کے دوسروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں. دوسروں کے لیے. اے یروشلیم, میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کر رکھے ہیں. ہاللیلویا. کیا ہے؟ وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہو. دن اور رات. دن اور رات. دن اور رات کا مطلب ہے 24/7, 24 گھنٹے, جس میں ایک دن ہوتا ہے, ایک رات ہوتی ہے. اس کا مطلب پورے کا پورا دن یہی کام چلتا رہے. 24 گھنٹے ہم آرام لینے نہ پائیں. اور میں اس کا ایک اور ترجمہ پڑھ رہا تھا, میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا خدا یہ ممکن کس طرح ہے؟ اور پھر خدا نے کہا اگر تم صرف یہ کرنا شروع کر دو میں اسے ممکن کر دوں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اے یروشلیم, میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں. یہ فی الحال جو ہے یہ بات یروشلیم شہر کی ہو رہی ہے. یروشلیم دیواروں سے گھرا ہے, یعنی اس کے چوگرد فصیل بنائی گئی ہے, اور پھر اس فصیل کے باہر بھی پہاڑ ہیں. زبور نویس کہتے ہیں جیسے یروشلیم پہاڑوں سے گھرا ہے. یعنی خدا کو اس شہر کی اتنی فکر ہے کہ اس کے چوگرد فصیل بنائی گئی, اور پھر فصیل کے جو باہر کا جو سرکل ہے وہ خدا نے خود پہاڑ بنائے ہیں تاکہ یہ شہر محفوظ رہے. یہ شہر محفوظ رہے. اے یروشلیم, میں نے تیری دیواروں پر. اب یہ خدا کس سے مخاطب ہے؟ کس سے خدا بات کر رہا ہے؟ خدا اس شہر سے بات کر رہا ہے کہ اے شہر, اے یروشلیم, دیکھ تو چھوڑا ہوا نہیں ہے, تو رد کیا ہوا نہیں ہے. میں تیرا خدا ہوں. میں نے تجھے زمین پر ایک شہر بنایا ہے, اور میں نے ہی ان کو حکمت دی, بنی اسرائیل کو حکمت دی کہ یہ تیرے چوگرد ایک دیوار بنا سکے, اور نہ صرف دیوار بنا سکے بلکہ اس دیوار پر میں نے انہیں کہا کہ تم نگہبان بھی مقرر کرو. اے یروشلیم, میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں. میں نے. خدا کو شہر کی کتنی فکر ہے.
شہر کی فکر ہے خدا کو، شہر کی فکر ہے۔ اے یروشلیم، میں نے تیری دیواروں پر، ایک دیوار نہیں ہے، ایک دیوار نہیں ہے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ، اگر خدا کو ایک شہر کی اتنی فکر ہے تو خدا کو اس کی کتنی فکر ہوگی جسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ایک شہر کے لیے خدا اتنا فکر مند ہے کہ اپنے کلام میں اس کے بارے میں لکھوا رہا ہے اور شہر سے مخاطب ہو رہا ہے کہ تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، تو آپ کی اور میری کتنی فکر ہوگی خدا کو؟ آپ کے اور میرے بارے میں خدا کتنی فکر کرے گا؟ اسی لیے تو پطرس رسول کہتا ہے اپنی ساری فکریں، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم میں سے بہت سے 2023 میں داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن فکروں کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، پریشانیوں کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اپنے پرابلمز، اپنے ایشوز کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اس سال بھی یہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں اس سال بھی خدا سنے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اس سال بھی خدا ہمیں جواب دے گا یا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو پتھروں کی فکر کر رہا ہے، وہ جو پہاڑوں کی فکر کر رہا ہے، وہ جو شہر کی فکر کر رہا ہے، وہ آپ کی بھی فکر کرتا ہے، اور آپ کے چوگرد بھی اس نے نگہبان مقرر کر رکھے ہیں جو دن اور رات کبھی آرام نہیں لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، میں نے۔ اور پھر اگر نگہبان خدا نے مقرر کیے ہیں تو وہ نگہبان کیسے ہوں گے جنہیں خدا کہہ رہے میں نے مقرر کیے ہیں؟ وہ سونے والے تو نہیں ہوں گے، کم از کم وہ آرام لینے والے تو نہیں ہوں گے، ان کی آنکھ میں بھی جھپکی نہیں آتی ہوگی، وہ بھی بیدار رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ کام 24 گھنٹے کا کام ہے، شب و روز، دن اور رات وہ آرام لینے۔ چرچ، آپ کے اور میرے لیے بھی فرشتگان مقرر ہیں۔ فرشتے آپ کی اور میری حفاظت کے لیے بیدار رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، خداوند کے فرشتے اس کے چوگرد خیمہ زن رہتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو تحفظ دیتے ہیں۔ میں اکثر کبھی کوئی تصویریں دیکھتا ہوں، ایک شخص سو رہا ہے اور فرشتہ تلوار لے کر اس کے سرہانے کھڑا ہے، اور شیطان آ رہا ہے اور شیطان اس سے ڈر کے پھر واپس بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جو روحیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہیں، ہم جسم میں ہوتے ہوئے روحوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے فرشتگان مقرر ہیں، فرشتگان مقرر ہیں۔ کیا آپ شکر گزار ہیں خدا کے لیے؟ آپ کے لیے خدا نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ مسیح کے بارے میں 2 جگہ پر ریفرنس ہے، ہمیں ملتا ہے۔ یسوع مسیح کی فرشتے آ کر اس کی خدمت کرتے تھے، فرشتے آ کر اسے تقویت دیتے تھے گتسمنی کے مقام میں، فرشتے آ کر۔ اور پھر متی 4 باب جب خداوند یسوع مسیح کو بیپٹائز کیا گیا اور پھر وہ جنگل میں چلا گیا تاکہ آزمایا جائے، وہاں بھی پھر فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے جب شیطان اس سے دور چلا گیا۔ تو فرشتے ہمارے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ آمین۔ کیا آپ شکر گزار ہیں فرشتوں کے لیے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور فرشتے ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چرچ، آپ اور میں خوش ہوتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے روحانی عالم میں میری مدد کر رہے ہیں اور مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، فرشتے۔ لیکن اب میں اس پیسج کو ایک اور طرف اس کا رخ موڑنے کو ہوں، وہ رخ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ کہیں آپ اور میں بھی تو خدا کا چناؤ نہیں ہے، خدا کی ڈیمانڈ نہیں ہے
کہ خدا ہمیں بھی مختلف شہروں پر مقرر کر دے، مختلف ایریاز میں مقرر کر دے، مختلف جگہوں پر ہمیں مقرر کر دے، اور ہم سے بھی کہیں خدا یہی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا کہ آپ دن اور رات کبھی آرام لینے نہ پاؤ؟ میں نے تجھے اس شہر پر مقرر کیا ہے، میں نے تجھے اس شہر پر مقرر کیا ہے، تو اس شہر کا نگہبان ہوگا، تو اس ضلع کا نگہبان ہوگا، تو اس ٹیریٹری کا نگہبان ہوگا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمانوں پر بندھے گا، اور جس چیز کو تو زمین پر کھولے گا وہ آسمانوں پر کھلے گی۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہم سے یہی توقع کر رہا ہے، اور آپ کو اور مجھے خدا بلا رہا ہے کہ میں نے دیواریں بنائی ہیں، اور ان پہ کوئی واچ مین ہو، کوئی نگہبان ہو جو کھڑا ہو جائے، اور جو کبھی دن رات کبھی آرام لینے نہ پائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا ان دنوں میں مجھے کچھ گائیڈ کر رہا ہے، کچھ خدا ڈائریکشنز دے رہا ہے، اور وہ ڈائریکشنز یہ ہیں کہ ہم اپنے چرچ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے جو مختلف شہروں میں جا کے وہاں پر ڈیرے ڈالیں گے، پڑاؤ کریں گے، اور وہاں دن اور رات ان شہروں کے لیے شفاعت کیا کریں گے۔ ایک سوئے گا دوسرا جاگے گا، ایک سوئے گا دوسرا جاگے گا، اور یہ 24/7 ہم خدا کے فضل سے یہ سب کچھ کرنے کو جا رہے ہیں۔ اب جیسے خدا نے پچھلے سالوں میں مجھے گائیڈ کیا، اب ہمیں دعائیں کروانی نہیں ہیں، اب ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اب ہمیں دعائیں کرنی ہیں، آپ کو اور مجھے دعائیں کرنی ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے، اب یہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں، ہم گنہگاروں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں، ہم زانیوں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں، ہم چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں، ہم ان لوگوں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں جو ابھی تک یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ یہاں تو صرف خدا یروشلم سے مخاطب ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے، ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے، شخصی طور پر اور پھر کلیسیائی طور پر بھی، کہ خدا ساری کی ساری کلیسیاؤں سے مخاطب ہے۔ اے پاکستان، میں نے کلیسیاؤں کو تجھ میں رکھا ہے، اور وہ کلیسیائیں دن اور رات کبھی آرام لینے نہ پائیں۔ کلیسیائیں بیدار ہو جائیں، پھر ملک میں بیداری آئے گی۔ باتیں کرنے سے بیداری نہیں آئے گی، کہانیاں سننے اور سنانے سے بیداری نہیں آئے گی۔ کلیسیا بیدار ہو جائے گی، ایماندار بیدار ہو جائیں گے، تو ملک میں بیداری آ جائے گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں، اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں۔ اور میں اس کو یوں لیتا ہوں، خدا شاید مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، اے پاکستان، میں نے تیری دیواروں پر کلیسیا کو مقرر کیا ہے۔ اے پاکستان، میں نے تیری باؤنڈری پر ایمانداروں کو مقرر کیا ہے۔ اے پاکستان، میں نے تیرے ضلعوں میں، شہروں میں، تیرے صوبوں میں، کیپٹل میں ایمانداروں کو مقرر کیا ہے، تاکہ وہ دن اور رات کبھی آرام لینے نہ پائیں، اور وہ دعا کریں، شفاعت کریں، رکھنوں کو بند کریں، اور یوں ملک میں برکت آئے، ملک کی سلامتی قائم ہو، اور ملک میں خدا کی پاک مرضی پوری ہو۔ ہیلیلویا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ ہیلیلویا۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، نگہبان مقرر کیے ہیں، نگہبان مقرر کیے۔ ایک ریفرنس دیکھیے ذرا میرے ساتھ، تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، 3 باب، پہلی آیت۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی، جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ میں اس کے گریک اور ہیبرو میننگز میں نہیں جانا چاہتا،
لیکن اگر صرف لفظ نگہبان ہی کی بات کریں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عہدہ نہیں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ ملے، مجھے رتبہ ملے، مجھے مقام ملے، مجھے اعلیٰ صدر نشینی کی کرسی ملے، مجھے اعلیٰ نشست ملے۔ ہر ایک کی یہی ڈیمانڈ ہے، ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ اور بالخصوص پاکستان میں تو جو وی آئی پی کلچر ہے، اس نے پاکستان کا ستیہ ناس کر دیا ہے۔ ملک سے باہر نکلیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ جیتے کیسے ہیں۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نگہبان کا عہدہ چاہتے ہیں، اچھے کام کی خواہش کرتے ہیں، بٹ عہدہ ہے کیا؟ جس کام کے لیے خدا مقرر کرنا چاہ رہا ہے وہ ہے کیا؟ جس کام کے لیے خدا نے آرڈین کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ ہے کیا؟ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے، اے یروشلیم، میں نے تیری دیواروں پر کیا؟ اور آگے نئے عہد نامہ میں کیا ہے؟ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ اٹ مینس اگر آپ واقعی نگہبان بننا چاہتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف اس خواہش کو اندر لے کر کہ میں سینئر بن جاؤں، میں موسٹ سینئر بن جاؤں، عالی جناب موسٹ رائٹ ریورنڈ بن جاؤں، لیفٹ ریورنڈ بن جاؤں، آپ صرف ان خواہشوں میں جیتے نہ رہیں کہ میری ترقی ہو، میں کسی نہ کسی طرح سٹیج پہ چلا جاؤں، میں کسی نہ کسی طرح کوائر میں چلا جاؤں، میں کسی نہ کسی طرح پریزائڈنگ کرنا شروع کر دوں۔ نہیں، یہ خواہشیں اچھی ہیں، لیکن اصل میں یہ عہدہ، یہ رتبہ ہے کس کام کے لیے؟ میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں۔ میں نے، تو نے نہیں، شوکت صدیق نے نہیں، شوکت صدیق نے اپنے آپ کو مقرر نہیں کیا ہے، خدا نے مقرر کیا ہے۔ ہیلیلویا! خدا نے مقرر کیا ہے۔ مقرر کرنے والا خدا ہے، چننے والا خدا ہے، چناؤ خدا کرتا ہے، خدا بلاتا ہے، خدا کال کرتا ہے۔ آپ اور میں صرف رسپونڈ کرتے ہیں، آپ اور میں صرف یہ کہتے ہیں یس سر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ خدا کہہ رہے ہیں میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ دن رات کبھی خاموش۔ او مائی گڈنس! وہ دن رات کبھی خاموش۔ دن اور رات میں ٹھنڈ اور گرمی بھی آتی ہے، دن اور رات میں بارش اور دھوپ بھی ہوتی ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی چرچ ہیں یا ابھی تک عیسائی ہیں۔ اگر چرچ ہوتے تو ہم جماعت میں موجود ہوتے، عیسائی ہیں اس لیے ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور ایکسکیوز یہ ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے پاسٹر جی، پہلے ہی وائرل چل رہا ہے، نزلہ چل رہا ہے۔ تو جو نزلہ اور وائرل لگا ہے وہ چرچ سے تو نہیں لگا تجھے، وہ تجھے تیرے بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے لگ گیا ہے۔ خدا کے لیے محبت، خدا کے لیے ڈیڈیکیشن، خدا کے لیے کمٹمنٹ ہماری زندگیوں میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ہم اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی زندگی میں اپنی لطف اندوز ہو رہے ہیں چیزوں سے، ہم انجوائے کر رہے ہیں چیزوں کو، لیکن اب انجوائے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب وقت یہ ہے کہ ہمیں خدا نے نگہبان بنا دیا ہے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم دن اور رات کبھی آرام لینے نہ پاؤ، کبھی آرام لینے نہ پاؤ۔ کلام یہ ہے، آپ کے اور میرے لیے کلام یہ ہے، آرام لینے نہ پاؤ۔ آگے لکھا ہے، اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ ہو۔ اس کا ایک اور ترجمہ ہے، اس میں اس آیت کو بہت پیارے طور پہ کھولا گیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اے یروشلیم، میں نے تیری فصیل پر پہرے دار لگائے ہیں۔ واہ جی واہ! ہم جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا میں نے مزدور لگائے ہیں، مزدور
اس کا مطلب کہ جس کام کو میں چاہتا ہوں کہ میں کرواؤں یا کروں، اس کے لیے میں نے مزدور لگائے ہیں۔ تو آپ اور میں ہم مزدور ہیں۔ خداوند یہ بھی کہتا ہے مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، لیکن جس کام کے لیے مقرر کیا ہے، جس کام پر لگایا ہے، وہ کام پورا ہونا چاہیے۔ ان بٹوین نہیں چھوڑنا ہے، آدھا نہیں چھوڑنا ہے۔ میں نے تیری فصیل پر پہرے دار لگائے۔ پہرے دار ایک اور خوبصورت ترجمہ ہے نگہبان کا۔ پہرے دار جو دن رات آواز دیں، یہ ترجمہ ہے اس کا، جو دن اور رات آواز دیں۔ اب اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب شہروں پر نگہبان مقرر ہوتے تھے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹیبل ایک شہر ہے اور یہ 4 نگہبان کھڑے ہیں اس کی دیوار پر، اس کی فصیل پر۔ اور ہوتا یہ تھا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو یہ نگہبان ہے، یہ اس نگہبان کو آواز دیتا ہے، جاگ رہے؟ وہ کہتا ہے جاگ رہا ہوں۔ یہ نگہبان اس کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے ڈیوٹی پر ہے، حاضر ہے، جاگ رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہوں یس میں حاضر ہوں، جاگ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ یہ نگہبان اس کو آواز دیتا ہے، جاگ رہا ہے، ڈیوٹی پر ہے، ہوشیار باش ہے۔ یہ کہتا ہوں ہاں جاگ رہا ہوں، ہوشیار باش ہوں، ڈیوٹی پر ہوں، اور یہ اسے آواز دیتا ہے۔ یہ سرکل چلتا رہتا ہے، یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ خدا یہ چاہ رہا ہے میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، ایک کی دعا ختم ہو تو دوسرے کی آواز بلند ہو جائے۔ ایک آرام کے لیے لیٹے تو دوسرا اٹھ کھڑا ہو، ایک ڈھیلا پڑے تو دوسرا اسے بیدار کرے۔ یہ ایک دوسرے کو آواز دیں، ایک دوسرے کو جاگتا رکھیں، ایک دوسرے کو بیدار رکھیں۔ آپ کی اور میری دعائیں ہم ایک دوسرے کو بیدار کر سکتے ہیں، آپ کی اور میری دعائیں ایک دوسرے کو بیدار رکھ سکتی ہیں۔ جب تک ہم سب کے سب مل کر دعا نہیں کریں گے، پاکستان میں ریوائیول نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں آدھی سے زیادہ کلیسیا گھروں میں سو رہی ہے یا انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے اور چند لوگ آگے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب کو مل کر زور لگانا ہے، مل کر یہ جال کھینچنا ہے، پھر جا کے پاکستان میں بیداری آئے گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ این جی اوز والے بیداری نہیں لائیں گے، بیداری چرچ لے کر آئے گا۔ گورنمنٹ بیداری نہیں لائے گی، بیداری چرچ لے کر آئے گا۔ آصف سفیر نے کہا تھا بیداری ایوانوں سے نہیں، بیداری آسمانوں سے آئے گی، اور آسمانوں تک جس کی رسائی ہے وہ چرچ ہے، وہ کلیسیا ہے جو آسمانوں میں بھی مداخلت کر سکتی ہے۔ ہیلیلویا، آسمانوں میں مداخلت۔ تو چرچ ہم سب کو بیدار ہونا ہے۔ لکھا ہے وہ جو دن رات آواز دیں، دن اور رات آواز دیں، آرام لینے نہ پائیں۔ یعنی یہ اس کو، یہ اس کو، یہ اس کو، یہ اس کو آواز دے، بیدار کرے، بیدار ہو جاؤ۔ آپ کو ایک دوسرے کو آواز دینی ہے، آپ کو ایک دوسرے کو جگانا ہے، آپ کو ایک دوسرے کو اپ لفٹ کرنا ہے۔ آپ کو کہنا ہے آج روزہ ہے، آپ کو کہنا ہے 21 دن کی پریئر اینڈ فاسٹنگ چل رہی ہے، آپ کو کہنا ہے آؤ پڑوسیوں ہمارے ساتھ مل جاؤ، آپ کو کہنا ہے آؤ دوسرے چرچ کے لوگوں آپ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس لیے نہیں کہ چرچ کو جوائن کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس موو کو جوائن کرنا ہے، اس مومنٹم کو پکڑنا ہے، اس تحریک میں شامل ہونا ہے جس میں چرچ دعا کرے، چرچ روزے رکھے، اور چرچ ہی ملک پاکستان کی بیداری کا سبب بنے۔ ہیلیلویا، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ایک دوسرے کو آواز دینی ہے، آواز دینی ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے چپ کر کے نکل نہیں آنا، 15-20 لوگوں کو آواز دینی، آؤ چرچ چلنا ہے، آؤ روزہ رکھا ہے، آؤ دعا کرنی ہے، آؤ شفاعت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں خدا نے نگہبان مقرر کیا ہے۔ ہیلیلویا، ہمیں خدا نے نگہبان مقرر کیا ہے۔ وہ دن اور رات کبھی آرام لینے نہ پائیں۔ لکھا ہے جو دن رات آواز دیں، اور آگے
میں حیران ہوں اس ترجمے کے لیے جو یہ نیا ترجمہ کیا ہے. اس میں میرے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر ایڈی لانس، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ اوریجنل متن سے ترجمہ کیا گیا ہے. اس کو ضرور پڑھیں جو بائبل کو واقعی سیکھنا چاہتے ہیں. لکھا ہے انہیں ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. ہوئے 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 ہوئے. کب تو ہم تو شریر کے قبضہ میں ہیں، اور شریر ہم سے یہ کہتا ہے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے شریر، شیطان جیسے تو کہتا ہے ویسے، کیونکہ میرا باپ تو ہے نا، تو میں تیری ہی مانوں گا. میں نہیں دعا کروں گا ایسے کوئی گھر میں پرابلم نہ ہو، ایسے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی گڑبڑ نہ بن جائے. خدا باپ کی ماننی ہے یا ابلیس باپ کی ماننی ہے؟ تو خدا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ انہیں ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے کی اجازت. کام پہ لگایا نا اس نے، تو جس نے کام پہ لگایا ہے آواز کس کی سننی ہے؟ میں اکثر اپنے لیڈرز سے کہتا ہوں، جس میں ابھی بھی میں سٹرگل کر رہا ہوں، میں انہیں کو کام بتاتا ہوں اور یہ کام نہیں کرتے، آ کر مجھے بتاتے ہیں جی وہ کہہ رہے سی انج کر لینا ہے. پیو کون ہے تیرا؟ باپ کون ہے تیرا؟ مجھے معاشرے کی باتیں مجھے نہ بتائیں کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے، اس کو جا کر بتائیں کہ میرا باپ یہ کہہ رہا ہے. کام کرنا ہے، جاب ڈن کرنی ہے، کسی بھی قیمت پہ وہ جاب ڈن کرنی ہے. ان کا آ کر نہ مجھے جی وہ یہ کہہ رہا تھا، جی وہ یہ کہہ رہی تھی، جی اس نے کہا تھا کہ سوٹیاں وہیں سے لے لیں گے. اور نہ سوٹیاں نہ تیرے کان ٹوٹن تے میں ذرا. جس نے نوکری پہ لگایا ہے، جس نے مقرر کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں ایک لمحہ بھی آرام کرنے کی اجازت. ہاں جی، ہم کہہ رہے 2 گھنٹے چرچ میں جان، 2 گھنٹے دعا کرنی، 2 گھنٹے چرچ میں دعا کر، 2 گھنٹے. اب صرف کسی دن اپنے موبائل پہ سٹاپ واچ آن کر کے فیس بک کھولیے گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا 2 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں. واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھنے میں آپ کے 2 گھنٹے گزر جائیں گے. سٹیٹس دیکھ کر ان کو رپلائی کرنے میں 2 گھنٹے گزر جائیں گے. اور پھر اس آزمائش میں پڑھنے میں کہ میں بھی سٹیٹس لگاؤں، اس میں بھی 2 گھنٹے گزر جائیں گے. تو یہ 5-6 گھنٹے تو انٹرنیٹ آپ کا لے لے گا. اور خدا کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ خدا کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ خدا کے لیے آپ کے پاس کیا؟ خدا کہہ رہا ہے انہیں ایک لمحہ بھی آرام کرنے کی اجازت. چرچ، اگر ہم واقعی ملک میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نا، اپنی زندگیوں میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نا، کلیسیا میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں آوازیں دینی ہیں. شاہد جاگ جا، سہیل جاگ جا، ارشد جاگ جا، شاہد جا. ہمیں ایک دوسرے کو آوازیں دینی ہے. میاں بیوی کو آواز دے، بیوی میاں کو آواز دے، اور میاں اور بیوی مل کر بچوں کو آواز دیں، اور وہ بچے جو بڑے ہو گئے ہیں وہ اپنے والدین کو آواز دیں. آؤ بیدار ہو، آؤ اٹھیں، آؤ کھڑے ہو جائیں، آؤ مذبح سنبھالیں، آؤ گھٹنوں کے بل ہو، کیونکہ خداوند ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے کچھ کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا! خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ہمیں دعا کا اختیار دیا ہے. دعا کا اختیار دیا ہے. وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس نے ہمیں اتھارٹی دے دی ہے. انہیں ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے کی اجازت. اس کا مطلب اگر آپ خاموش ہیں نا، آپ 100% خدا کے حکم کو توڑ رہے ہیں. اور خدا کے حکم کو توڑنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں،
خدا کی آواز کو سننا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یقین کیجئے یہ ہمارا شخصی تجربہ ہے، آپ کو کوئی بری خبر آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. کوئی بری خبر. لیکن اس مقام پر تو آ جائے نا، اس لیول پر تو آ جائے نا، اس جگہ پر تو آ جائیں ہم، پھر جا کر بیداری آئے گی، پھر جا کر کام ہوگا. دن اور رات کبھی آرام لینے نہ پائیں. انہیں آرام لینے کی ایک لمحے کی بھی اجازت. میں یہ چاہتا ہوں جب ہم مذبح پر آ رہے ہوں تو ہمارے اندر بیگانہ زبان چل رہی ہو، اور جب دعا کر کے جا رہے ہوں تو بھی ہمارے اندر کا روح جو ہے وہ خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اور وہ دعا کر رہا ہو. ہم سو جائیں تو بھی ہماری روح دعا کر رہی ہو، گولے برسا رہی ہو، ابلیس کے کلے مسمار کر رہے ہوں. ہم سوتے جاگتے ہمیں اس چیز کا دھیان رہے. انہیں ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. اے رب کو یاد دلانے والو، یہاں پر تو لکھا نا اے خداوند کا ذکر کرنے والو، یہ ترجمہ زیادہ بیسٹ ہے. یہاں پر لکھے اے خدا کو یاد دلانے والو، اے رب کو یاد دلانے والو. خداوند نے کیا کہا؟ مجھے میرے وعدے یاد دلا. اس کا مطلب ہے خدا ہم سے یہ سننا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں مجھے میرے وعدے یاد دلا رہے ہیں. میرے وعدے مجھے پھر سے یاد دلائے جائیں تاکہ میں اپنے وعدوں کو یاد کر کے وہ وعدے جو میں نے کیے ہیں وہ تمہاری زندگیوں میں اور تمہاری زندگیوں کے وسیلہ سے پورے کرنے شروع کر دوں. چونکہ ہم خدا کو یاد نہیں دلا رہے ہیں، اس لیے خدا ان وعدوں کو ہماری زندگیوں میں پورا نہیں کر رہا ہے. لکھا ہے وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بناتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے. اب جتنی بانجھ ہیں، جو جوڑے جن کے اولاد نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ وعدہ خدا کو یاد دلائیں. خدا یہ تیرا وعدہ ہے، خدا یہ تیرا وعدہ ہے، تو نے کہا ہے کہ تو بانجھ کا گھر بسائے گا اور اسے بچوں والی بنائے گا. خدا میں اپنے بانجھ پن کو رد کرتی ہوں، ریجیکٹ کرتی ہوں، اور میں خدا بچوں کو اپنے بطن میں اپنے رحم میں قبول کرتی ہوں. شوہر بھی کہے خدا میری بیوی جو بانجھ ہے اسے بچوں والی بنا، کیونکہ یہ تیرا وعدہ ہے. یہ اس کا وعدہ ہے کہ تیری اولاد دشمن کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. یہ یاد دلانا ہے، خدا کو یاد دلانا ہے. لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. یہ اسے یاد دلانا ہے. صدا تی کر ہے رحمت سا ڈیرا دی، اسے یاد دلانا ہے. جب آپ یاد دلائیں گے تو خدا کام کرے گا، تو خدا کام کرے گا. لکھا ہے اے رب کو یاد دلانے والو. اور رب کو کون یاد دلا سکتا ہے؟ آپ اور میں، ایماندار بیٹے اور بیٹیاں. کلیسیا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خدا کو زمین کی صورتحال بتائے اور خدا آسمانوں سے کمک بھیجے، خدا آسمانوں سے مدد بھیجے اور وہ صورتحال چینج ہونا شروع ہو جائے. اگر آپ کے آس پڑوس میں حرام کاری ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، اگر آپ کے شہر میں بدن بیچے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ خدا سے کہیں کہ خدا اس میں مداخلت کر، اس میں مداخلت کر. یہ آپ کا کام ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اس بدی، اس گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھے ہیں، کمپرومائز کر بیٹھے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں خیر ہو لگے نے اپنا کام کرن، ساڈا تے ہے مسئلہ نہیں ہے نا. میرے بھائی، اگر تجھے تھوڑا سا احساس ہو کہ جو بیٹیاں وہاں برہنہ ہو رہی ہیں وہ بھی تیری ہی بیٹیاں ہیں،
تیری ہی بہنیں ہیں، اور اگر تجھے میری بیٹی احساس ہو کہ وہ بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، تو کیسے آرام سے سکون سے سو سکتا ہے، سو سکتی ہے؟ تو اٹھے گا، بیدار ہوگا، تو کچھ کر نہیں سکتا فزیکلی، لیکن تو روحانی عالم میں جا کے ان تاثیروں کو، ان بدروحوں کو باندھ سکتا ہے جو ان بدنوں کو استعمال کر رہی ہیں، اور وہ بدن نجات پا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ میں ایک ایسی بزرگہ کو جانتا ہوں، خدا ان میں سو گئی، وہ کہتے ہیں کنی کو دعا تسی کرنی ہے، تسی خدا نو بھی سیاپا پایا ہے، انہوں بھی رام لین دیو کتے۔ یہ وہ نہیں بول رہی تھی، یہ ان کے اندر جو آپ کو یہ کہے نا خدا نو بھی کتے سا لین دیو، ان کا باپ ابلیس ہے۔ میرے بچے مجھ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ میرے پاس آئیں، وہ آتے ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں، وہ مجھے بیدار کر لیتے ہیں، مجھے جگا لیتے ہیں، یہ اختیار ہے ان کے پاس۔ لیکن گلی محلے کا کوئی بندہ آ کر مجھے نہیں جگا سکتا۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ جب چاہیں اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ اینی ٹائم، اینی ویئر، اینی پلیس، کسی بھی دن، کسی بھی لمحہ، کسی بھی گھڑی آپ خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہاں پر آگے دیکھیے ذرا لکھا کیا ہے، اے رب کو یاد دلانے والو، اس وقت تک نہ خود آرام کرو، نہ رب کو آرام کرنے دو۔ واہ جی واہ، نہ خود آرام کرو اور نہ ہون دسو او مائیاں بابے او بدروان ٹھیک نے یا خدا دا کلام سچا ہے؟ ایکچولی ان کے اندر خود دعا کا روح نہیں ہے، اور وہ آپ سے بھی کہیں گے اوے آجا 10 منٹ واری لانے آ، تاش دی ایک بازی لانے آ، پھر چلا جائیں، آجا لوڈو رکھی، یہ بندہ پورا نہیں ہو رہا، آجا حکے دی واری لانے، آجا نکل کے آجا ذرا تھوڑی دیر ایک سگریٹ، آجا 10 منٹ بعد چلا جائیں۔ وہ 10 منٹ کدے پورے نہیں ہون گے، تو مرن والا ہو جائیں گا، تو تینوں چک کے تیرے بیڈ تے پان گے، تو پھر تو روئیں گا، تو پھر تو پچھتائیں گا کہ میں ساری جوانی گال دیتی ہے اور میں خدا نو آواز نہیں دیتی، میں خدا دے نال کوئی تعلق، کوئی واسطہ قائم نہیں کیتا، اور پھر بڑھاپے میں کوئی تجھے سنبھالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ خدا کے بغیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی نہیں ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ زندگی خدا کے پاس ہے، خوشی خدا کے پاس ہے، شادمانی خدا کے پاس ہے۔ مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، یہ مسیح نے کہا ہے، یہ مسیح نے کہا ہے۔ آپ کی اور میری خوشی خداوند میں ہے، کوئی چیز آپ کو خوش نہیں کر سکتی ہے۔ سنیے لکھا ہے رب کو یاد دلانے والوں، اس وقت تک نہ خود آرام کرو، نہ رب کو آرام کرنے دو۔ واہ جی واہ، نہ خود آرام اور نہ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، گھر میں 24 گھنٹے دعا ہوتی ہے، 24 گھنٹے۔ کئی ایسے لوگ آئے ہیں جو ڈپریشن سے بھرے پڑے تھے، گھر میں آ کے بیٹھے ہیں اور خدا کی حضوری نے انہیں ریلیز کر دیا ہے۔ کوئی بات کچھ نہیں کیا، بس وہ آ کے بیٹھے ہیں اور خدا کا اطمینان، اس کی حضوری، اس کی پریزنس اس قدر ہے، وہ لوگ ریلیز ہو کے اپنے گھروں میں گئے ہیں، واپس ڈیلیور ہو کے گئے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے نا اس کی حضوری میں کامل شادمانی ہے، تو وہ شادمانی لینے کے لیے آپ کو اس کی حضوری کو ایبزارب کرنا پڑے گا، اپنے اندر لینا پڑے گا، اس کی حضوری میں رہنا پڑے گا، پھر وہ کامل شادمانی آپ کے اندر آ جائے گی۔ ڈپریشن اور مایوسی اور انگزائٹی، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سے جا سکتی ہیں اگر آپ خدا کی حضوری میں رہنے والے ہیں۔ اور حضوری تب آئے گی میرے بھائی میری بہن جب تیرا تعلق، تیرا ریلیشن شپ، تیری آنکھیں، تیرا دل، ذہن، سب کچھ خدا کے ساتھ لگ جائے گا، خدا کی حضوری تیرے اوپر ٹھہر جائے گی، اور لوگ اس کو ایویڈنس کریں گے۔ لوگ کہیں گے ہاں اس بیٹے پر، اس خادم، اس خادمہ پر خدا کی حضوری ہے۔ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا،
پریکٹیکل کرنے سے، اب زور لگانا ہے، اب جان مارنی ہے، اب کھڑے ہو جانا ہے اور اب کہنا ہے کہ ہاں خدا، میں اس شہر، اس ملک کی دیوار پر کھڑا ہوں. ہاں خدا، اس شہر کو تو ضروری محمود بنا دے گا. اس شہر میں تیری بادشاہی قائم ہو جائے گی. اس شہر سے گناہ ختم ہو جائے گا. اس شہر میں سے بدی ختم ہو جائے گی. اس شہر میں سے ابلیس اور اس کے کام مٹ جائیں گے اور تیری پاک مرضی اس شہر میں پوری ہوگی. کیونکہ ایک دعا کرنے والا دیوار پر کھڑا ہے، رخنوں میں کھڑا ہے، اور اس کی دعا کے وسیلہ سے خدا کا وعدہ یہ ہے کہ ایک راست باز کی دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتا ہے. ایک راست باز کی دعا کی وجہ سے، ایک راست باز. اور ہم اتنے ہیں، ابھی تک اسلام آباد میں وہ ریوائیول، وہ بیداری نہیں آئی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم 95% سو رہے ہیں، 5% بیدار ہیں. اور ان 5% میں بھی جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ جو 95% کی غنودگی ہے وہ ہماری زندگیوں پر پڑی رہتی ہے، اور ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، ہمارے ذہن نہیں کھل رہے ہیں، اور ہم خدا کو اس طور پر نہ تو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور نہ ہمارے وسیلہ سے خدا کام کر رہا ہے. 100% خدا کے ساتھ چلنا ہے، 100% خدا کی بات سننی ہے، اور 100% اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہے. وہ دن اور رات کبھی آرام لینے نہ پائیں. اے رب کو یاد دلانے والوں، اس وقت تک نہ خود آرام کرو نہ رب کو آرام کرنے دو. کب تک؟ آگے لکھا ہے، جب تک وہ یروشلیم کو اثر نو قائم نہ کر لے. واہ جی واہ. جب تک وہ یروشلیم کو اثر نو، جو پرانا ترجمہ ہے اس میں لکھے جب تک وہ یروشلیم کو محمود نہ بنا لے، یعنی اثر نو، ایک نیا شہر نہ بنا لے. اور آگے ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے، سنیے ذرا، اپنے دونوں کان مجھے دیجئے. جب پوری دنیا شہر کی تعریف کرے گی، یہ بائبل مقدس کا حصہ ہے جو لکھا ہوا ہے، جب پوری دنیا شہر کی تعریف کرے گی تب ہی تم سکون کا سانس لے سکتے ہو. جب پوری دنیا یروشلیم کی تعریف کرے گی تب ہی تم سکون کا سانس لے سکتے ہو. اس کا مطلب اس سے پہلے نہیں. جب پوری دنیا پاکستان کی تعریف کرے گی تب ہی چرچ تو سکون کا سانس لے سکتا ہے. ہم سے کتنے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ جب تک یروشلیم کو اثر نو قائم نہ کر لے، جب پوری دنیا شہر کی تعریف کرے تب ہی تم سکون کا سانس لے سکتے ہو. چرچ، میں سمجھتا ہوں یہ 21 دن کا دعا روزہ تو بہت ہی کم ہے. یہ تو ہر مہینے 21 دن ہونے چاہیے، ہر مہینے. میں آپ کو بتاؤں، چرچ کا جو کام ہے وہ صرف 2 کام ہے چرچ کے. نمبر 1، چرچ کو دعا کرنی ہے، اور نمبر 2، چرچ کو بشارت دینی ہے، مشن کا کام کرنا ہے. یہ 2 کاموں کے لیے خدا نے چرچ کو بلایا ہے. اور کلیسیا، ایماندار بیٹے اور بیٹیوں، اگر یہ دونوں کام آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، آپ کو پھر سے سچی توبہ کرنی ہے اور آپ کو اس مقام پر آنا ہے جس مقام پر آج یہ کلام ہمیں چیلنج کر رہا ہے. دیواروں پر نگہبان کے طور پہ ہمیں رخنوں کو بند کرنا ہے. آپ کو اور مجھے حق ادا کرنا ہے کہ میں چرچ ہوں، میں کلیسیا ہوں، اور میں اپنا وہ کام کرنے کے لیے حاضر ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے. ابتدائی چرچ یہی کر رہا تھا، اس لیے بیداری تھی، اس لیے ہزاروں لوگ کلیسیا میں آ رہے تھے، ہزاروں لوگ کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے. ابتدائی چرچ دعا اور روزہ اور بشارت کا کام ہر روز سر انجام دیتا تھا، ہر روز. اور وہ گھروں میں مل کے وہ عید پینتی کوس کا سما بنا دیتے تھے.
گھر ہل رہے ہیں, قید خانہ کی نیو ہل رہی ہیں. اور آج ہم نے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا ہے کہ کلام سن رہے ہیں, لیکن ہمارے دل ہل نہیں رہے ہیں. ہم جو روٹین ہماری لائف کی چل رہی ہے ہم اسی میں مگن ہیں. ہم رتی برابر بھی اپنے آپ کو موم نہیں کر رہے ہیں. میں نے ایک شعر سنا, پڑھا کہیں پر, وہ لکھا تھا کہ ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے, چٹخ کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا. ٹوٹ رہے ہیں, چٹخ رہے ہیں, خدمت جاتی رہی ہے, دینداری جاتی رہی ہے, انوائنٹنگ جاتی رہی ہے, لیکن نرم نہیں ہو رہے ہیں. پیار کی حرارت, ارے خدا سے بھی زیادہ محبت کوئی کر سکتا ہے؟ محبت تو ایکچولی اسی نے ہم سے کی ہے, اور وہ محبت میں ہمیں تعمیر کر رہا ہے, وہ محبت میں ہمیں بلا رہا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ محبت نہیں رہے گی, یہ پھر عدالت بن جائے گی, اور اس وقت سب کی عدالت ہوگی. جن لوگوں نے خدا کی محبت کو رد کیا ہے وہ عدالت بھگتیں گے, وہ عدالت میں لائے جائیں گے. خدا آپ کو موم کرنا چاہ رہا ہے اپنے پیار کی حرارت سے, اور آپ سخت دل ہیں, آپ ٹوٹ رہے ہیں, آپ مذبح پر نہیں آ رہے ہیں, آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, لیکن آپ مذبح پر, آپ دعا کے لیے فراہم نہیں ہو رہے ہیں. میرے بھائی, میری بہن, تیرا ایکچولی بلاوا یہی ہے. باقی کسی کام کے لیے انرجی ضائع نہ کر, اپنے آپ کو فراہم کر, اپنے آپ کو فراہم کر. دعائیہ مذبح پہ ہر روز اپنے آپ کو پیش کیجئے. اور خدا جس طرف مجھے لے کر جا رہا ہے, اب اسی چرچ سے ہم بیٹوں اور بیٹیوں کو بھیجیں گے جو مختلف شہروں میں جائیں گے, اور وہاں جا کر ڈیرے ڈالیں گے, پڑاؤ کریں گے, اور وہاں جا کر وہ روحانی بیداری کے لیے اپنے آپ کو رکھنے میں پیش کریں گے. ان شہروں کے موکلوں کو باندھیں گے, بدروحوں کو باندھیں گے, اور ان شہروں میں خدا کی بادشاہی کو ریلیز کریں گے, قائم کریں گے. ہیلیلویا. دعا کو قائم کرنا ہے, شہروں میں مذبے قائم کرنے ہیں, شہروں پر نگہبان بننا ہے, ہمیں نگہبانوں کو مقرر کرنا ہے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. پہلے خود نگہبان بنے, اور پھر ساتھ میں ایسے بھائیوں, ایسی بیٹیوں, ایسے بیٹوں کو, ایسی بہنوں کو اٹھائیں جو ہماری مدد کر سکیں, ساتھ کھڑی ہو جائیں. ہمارے لیے نہیں, خدا کی بادشاہی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. خدا کی بات, فوکس کنگڈم ہے. لیونگ برانچ چرچ فوکس نہیں ہے, شوکت صدیق فوکس نہیں ہے, فوکس خدا کی, مسیح کی بادشاہی ہے, جسے ہم نے مل کے قائم کرنا ہے, مل کے قائم کرنا ہے. اسلام آباد والے پشاور کو آواز دیں, پشاور والے پنڈی بھٹیاں کو آواز دیں, وہ فیصل آباد کو آواز دیں, فیصل آباد والے لاہور کو آواز دیں, لاہور والے کراچی کو. اس طرح پاکستان کے ہر ایک شہر میں یہ بیداری جنم لے لے, اور ہم مل کر پاکستان میں خدا کی برکت, خدا کی سلامتی کو دیکھ سکیں. اس طرح سے یہ کام ہوگا, اس طرح سے یہ کام ہوگا. خدا نے ہمیں نگہبان مقرر کیا ہے, ہمیں تو شہروں کے لیے خدا نے بلایا ہے, اور ہم ابھی تک اپنے آپ پر ہی قابو نہیں پا سکے ہیں. ہم خود ابھی تک رضائی سے نکل نہیں سکے ہیں, ہم خود ابھی تک انہی جھنجٹوں میں, انہی پریشانیوں, انہی خاندانی لانتوں میں پھنسے پڑے ہیں. ہم گھر سے نکل نہیں پا رہے ہیں کہ ہم فراہم ہوں, مذبح پر آئیں, اور ہم خدا سے بات کر سکیں, اور خدا کی سن سکیں. یہ 2-way پروسیس ہے. آپ سنائیں گے, وہ بھی سنائے گا, وہ بھی کچھ کہے گا. اگر آپ کے دل میں یہ جوش, یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا چرچ, آپ کو پھر سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مذبح پر فراہم نہیں ہو رہے ہیں, اگر آپ دعا کرنے کے لیے فراہم نہیں ہو رہے ہیں, آپ کو سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی فیصل آباد میں تھا, اور وہ خدا کا شکر کہ پریسبیٹیرین چرچز کے دروازے خدا نے کھول دیے ہیں. یہ تو ہمارے کبھی ہمیں پسند نہیں کیا کرتے تھے, لیکن اب وہی اپنے ہاں بلا رہے ہیں تاکہ آ کر انجیل کی منادی کی جائے.
وہیں پر ارسلان گا رہا تھا، وہ بھی بیگانہ زبانیں بول رہا تھا، وہیں پر میں خدمت کر رہا، میں ابھی جو کچھ روح کی ہدایت میں خدا نے دیا میں نے وہاں پر کیا۔ اور وہ پاسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 100 کلومیٹر سے لوگ اپنے بیماروں کو، لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے، اپنے بیماروں کو لے کر آتے ہیں۔ 100 کلومیٹر تھوڑا سفر تو نہیں ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں 100 کلومیٹر طے کرنے میں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو، اپنی ضرورتوں کو۔ کیوں آ رہے ہیں لوگ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے؟ لیکن کنگڈم کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ بادشاہی کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ بادشاہی کے لیے کون 7-8 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے گا؟ بادشاہی کے لیے کون 20 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے گا؟ کنگڈم کے لیے کون اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ I don't know آپ کس طرح سے اس کو سمجھیں گے۔ ہم اپنے بیماروں کو، وہاں پر میں نے دیکھے بیماروں کو نیچے بستر لگے ہوئے ہیں، بیمار لیٹے ہیں اور اوپر کمبل پڑے ہوئے ہیں، بیماروں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، ٹھنڈ، یخ ٹھنڈ میں، دھند پڑی ہوئی ہے، یخ سردی ہے۔ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ دعا۔ تو جب ہم تھوڑے سے بیمار ہو جائیں اور چرچ میں اناؤنسمنٹ ہو کہ دعا کرنی ہے آئیے، اس وقت میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، شکر کیجئے کہ آپ ایسی مشکل میں گرفتار نہیں ہیں کہ آپ کو 4 لوگ اٹھا کر لے کر آئیں اور چرچ میں رکھ دیں آ کے زمین پہ۔ آپ کسی ایسی بیماری میں گرفتار نہیں ہیں۔ چھوٹا موٹا بخار، چھوٹی موٹی سردی ہے، کوئی گل ہے بھلا؟ کتنے سمجھتے ہیں خدا کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے، خدا کچھ تحریک دے رہا ہے؟ جب ہمارے لوگ مرنے والے انہیں اٹھا کے مذبح پر لے آتے ہیں، چرچ میں لے آتے ہیں، لیکن خود جب مردہ حالت میں خود خدا کے قدموں میں نہیں آ رہے ہیں۔ کتنا بڑا افسوس ہے یہ، کتنا بڑا افسوس ہے یہ۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، تجھے کوئی انٹرنیٹ نہیں بچائے گا، تجھے کوئی سوشل میڈیا نہیں بچائے گا۔ تیرے اندر اگر کوئی زندگی پھونک سکتا ہے تو وہ صرف خدا ہے، وہ صرف خدا ہے۔ نکالیے اپنے آپ کو ایسے خاندانوں سے، ایسے لوگوں سے الگ کیجیے اپنے آپ کو جو آپ کو روکے ہوئے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہوں میں حاضر نہ ہو سکیں، آپ اس کے ہاں فراہم نہ ہو سکیں۔ ایسی چیزوں کو، ایسی جبلتوں، علتوں کو اپنی زندگی سے جدا کیجیے، اور آئیے مل کر اب ہم یہ آخری زور لگائیں تاکہ خداوند یسوع مسیح جلد آ جائے اور دلہن آسمانوں پر اس کے ساتھ چلی جائے۔ یہ زور لگانے کا وقت ہے، یہ لڑنے کا وقت ہے، آرام لینے کا وقت نہیں ہے۔ بائبل کہہ رہی ہے ایک لمحہ بھی آرام لینے نہ پائے، ایک لمحہ بھی۔ اور اے رب کو یاد دلانے والو، اس کو تب تک یاد دلاؤ، تب تک خود بھی یاد کرتے رہو، اس کو بھی یاد دلاتے رہو جب تک وہ یروشلم کو اثر نو قائم نہ کر دے، تب تک یاد دلاتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے خاندان میں نجات نہیں ہے، خدا کو یاد دلائیے، صبح، دوپہر، شام کو یاد دلائیے۔ کیا گاتے ہیں ہم؟ صبح دوپہری شامانوں میں فریاداں گزاراں۔ تو یہ تو کام کرنا ہے ہمیں، صبح شام کام کرنا ہے، یہی تو کرنا ہے ہمیں خدا کے حضور۔ میری ماں نجات یافتہ نہیں، میرا باپ نجات یافتہ نہیں ہے، خدا تیرا شکر تو نے میرے گھر میں نجات دے دیا، خداوند اب یہ میرے پڑوسی نجات یافتہ نہیں ہے، خدا تیرا شکر تو نے پڑوسیوں کو نجات دی، خداوند اس پوری گلی کی نجات مانگتا ہوں، اپنے پورے محلے کی نجات مانگتا ہوں، اپنے شہر کی نجات مانگتا ہوں۔ اور اس نے شہروں پر ہی آپ کو نگہبان مقرر کیا ہے، نگہبان مقرر کیا ہے۔ کلیسیا، یہ وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، مذہبوں پر آ جائیں، تاکہ خدا آسمانوں سے ہمیں لینے کو زمین پر آ جائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنے آپ کو ری ڈیڈیکیٹ کریں گے، اپنے آپ کو پھر سے خداوند کے قدموں میں لائیں گے، اور خداوند سے کہیں گے خداوند میں نے سستی برتی ہے، کاہلی برتی ہے، میں بھول گیا کہ تو نے مجھے نگہبان مقرر کیا ہے، میں بھول گیا کہ تو نے میری ذمہ داری کیا لگائی ہے،
میں بھول گیا کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ہے. میں بھول گیا. اب اے خدا میں اپنے آپ کو پھر سے پیش کرتا ہوں, ری ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اپنے آپ کو پھر سے تیرے قدموں میں لاتا ہوں. بائبل پڑھوں گا, گھر میں دعا کروں گا, جاب پہ دعا کروں گا. خدا میں چرچ میں فراہم ہوں گا. ہر روز شام کو 6 سے 8 میں تیرے قدموں میں آؤں گا, اور ہم مل کر ایک چرچ کی صورت میں دعا مانگیں گے, اور خدا کی پاک مرضی کو ملک میں, شہر میں, اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. ہیلیلویا. آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں خدا نے آج کلام کیا ہے آپ سے؟ آئیے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں. جہاں بھی ہیں آپ, آئیے گھٹنوں کے بل ہو جائیں. میرے بھائی, میری بہن, خدا نے تجھے نگہبان مقرر کیا ہے, اور تیرے لیے کلام یہ ہے کہ تو دن رات کبھی خاموش نہ ہو. 2 گھنٹے کے لیے ہر روز چرچ میں فراہم ہو. لیکن میرے بیٹے, میری بیٹی, یہ 2 گھنٹے کافی نہیں ہیں. 2 گھنٹے کافی نہیں ہیں. 2 گھنٹے کافی نہیں ہیں. آپ کو اس سے بھی زیادہ فائٹ کرنی ہے. آپ کو کلیسیائی فیلوشپ میں آنا ہے. آپ کو مسیحی رفاقت میں آنا ہے. آپ کو خدا کے سامنے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے, اور اسے کہنا ہے, خدا میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. میری زندگی کے وسیلہ سے تیری مرضی پوری ہو. سب دعا کرنا شروع کیجئے. سب دعا کرنا شروع کیجئے. یس یس یس, جیسے بھی خدا کا روح آپ کو ہدایت دے. جیسے بھی گھٹنوں کے بل ہونا چاہتے ہیں, کھڑے ہونا چاہتے ہیں, سامنے آنا چاہتے ہیں, جیسے بھی خدا آپ کو توفیق دے, کرنا شروع کیجئے. کرنا شروع کیجئے. کیجئے وہ جو کچھ خدا کا روح دل میں ڈال رہا ہے, کرنا شروع کیجئے. وہ کرنا شروع کیجئے. رشاندا لگا ربا 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 شاندا دے 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 دے. آئیے سب دعا کرنا شروع کیجئے. اپنا منہ کھولیے, اپنے آپ کو پھر سے خداوند کے مذبح پر لائیے, اور اسے کہیے, خدا میں اپنا تعلق پھر سے تیرے ساتھ درست کرتا ہوں. اپنا تعلق پھر سے تیرے ساتھ درست کرتا ہوں. میری مدد کر خدا, میری مدد کر. یس یس یس, اپنا منہ کھولیے اور دعا کیجئے. خدا ہم سب مل کر دعا کرنے والے بن جائیں. ہم سب مل کر دعائیا جنگجو بن جائیں. ہم سب مل کر نگہبان بن جائیں. ہم اس شہر پر نگہبان ہیں. ہم اسلام آباد پر پہرے دار ہیں. ہمارا پہرا کبھی ختم نہ ہوگا. ہم نگہبان ہیں. ہم نگہبان ہیں. آئیے مل کر یہ کہنا شروع کریں, ہم پہرے دار ہیں. یس یس یس, کہتے جائیے, کہتے جائیے. ان چیزوں کو ریلیز کیجئے. کہتے جائیے کہ یہ ہم پہرے دار ہیں, ہم نگہبان ہیں. ہم آرام نہیں لیں گے. ہم دن اور رات آرام نہیں لیں گے جب تک اس شہر کو محمود نہ بنا لے, جب تک اس ملک کو محمود نہ بنا لے. ہم آرام نہیں لیں گے. ہم دعا کریں گے. ہم روزے رکھیں گے. ہم اپنا کام پورا کریں گے. ہم اپنا کام پورا کریں گے. جس کام کے لیے خدا نے بلایا ہے, ہم وہ کام پورا کریں گے. ہم پہرے دار ہیں. کہیے کہیے کہیے, ہم پہرے دار ہیں. خدا کہہ رہا ہے, تمہاری آنکھیں آرام لینے نہ پائیں. تمہیں ایک لمحہ بھی آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. کلیسیائے پاکستان, خدا کہہ رہا ہے, جب پوری دنیا پاکستان کی تعریف کرے گی تبھی تم سکون کا سانس لے سکتے ہو. اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے نہیں. جب پوری دنیا پاکستان کی تعریف کرے گی, پوری دنیا پاکستان کی تعریف کرے گی, تبھی تم سکون لے سکتے ہو.
آرام لے سکتے ہو۔ کلیسیا آپ کو اور مجھے چیلنج ملا ہے، آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں چیلنج ملا ہے۔ آج خدا نے ہم سے بات کی ہے، خدا نے ہمیں چیلنج دیا ہے، خدا نے ہمیں چیلنج دیا ہے، خدا نے ہم سے بات کی ہے کہ خدا میں آرام لینے نہیں پاؤں گا، میں رکنے نہیں پاؤں گا، میں دعا کروں گا، میں بندن توڑوں گا، میں جوئے توڑوں گا، ہاں خدا میں تیری مرضی کو پاکستان میں پورا کروں گا۔ تھینک یو جیسس۔ آئیے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، چرچ آئیے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں خدا اب وہ روح دے دے کہ میں تجھ میں قائم رہوں، میں دعائیہ مذبح پر قائم رہوں، میں کلیسیائی رفاقت میں قائم رہوں۔ خدا ابلیس مجھے لے جانے نہ پائے، ابلیس مجھے نکالنے نہ پائے۔ ہاں خدا میں اس رفاقت میں قائم رہوں گا، میں اس رفاقت میں قائم رہوں گی۔ ہاں خدا مجھے دعا کرنا ہے، مجھے جنگ کرنا ہے، مجھے دعا کے تیر برسانے ہیں، مجھے ابلیس کے کھلوں کو مسمار کرنا ہے۔ ہاللویا۔ خدا میری دعا ہے جتنے لوگ اس ہال میں ہیں اور جتنے سوشل میڈیا پر اس میسج کو سن رہے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں روح کی بیداری آ جائے، روح کی آگ لگ جائے۔ خدا کوئی بھی دعا کیے بغیر رہ نہ سکے۔ خدا یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ان کے دعائیہ مذہبوں پر آگ جل اٹھے۔ خدا پورے پاکستان سے، دوسرے ملکوں سے ہمیں پریئر وارئرز دے خدا، ہمیں دعا کرنے والے دے خدا، وہ بیٹے وہ بیٹیاں جو دعا کے لیے بیدار رہتے ہیں خدا، جن کی کمریں بندی ہوئی ہیں خدا، ہمیں وہ بیٹے وہ بیٹیاں عطا کر خدا، تاکہ خدا ہم ملک میں وہ سب کچھ کر سکے جو تیرا روح کرنا چاہتا ہے۔ ہم ملک میں وہ سب کچھ کر سکیں جو تیری بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اے باپ، میں ان تمام بیٹوں بیٹیوں کو جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کے خون میں محفوظ کرتا ہوں، اور دعا ہے خدا کہ مسیح کا خون ان کی ڈھال بنے، سپر بنے، اور خدا یہ دعا اور روزے میں ٹھہرنے والے بیٹے بیٹیاں ایماندار بن جائیں خدا۔ اے باپ، یہ کبھی حالات سے سمجھوتا نہ کریں، بلکہ خدا یہ حالات میں سے نکل کر تیرے مذبح پر فراہم ہو سکیں، یہ حالات میں سے نکل کر تیرے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر سکیں، یہ حالات کو، سچویشنز کو، پرابلمز کو، ایشوز کو، خاندانی، شخصی، ملکی پرابلمز اور ایشوز کو پیچھے چھوڑ کے یہ آگے بڑھ سکیں، اور خدا یہ تیرے ساتھ ایک ہو جائیں تاکہ تیری مرضی ان میں اور پھر ان کے وسیلہ سے پوری ہو سکے۔ یسوع مسیح کے نام سے